کیا آسکر ایوارڈ کی قیمت واقعی صرف $1 ہے؟ دنیا کے سب سے باوقار فلمی اعزاز کی منفرد قانون کی دلچسپ کہانی۔ دنیا بھر میں فلمی صنعت کا سب سے معتبر اور باوقار اعزاز آسکر ایوارڈ کو سمجھا جاتا ہے، جسے اکیڈمی ایوارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں فلم بین اس تقریب کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، جہاں بہترین اداکار، اداکارہ، ہدایت کار، فلم ساز، موسیقار اور دیگر فنکار اپنی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس عالمی شہرت یافتہ ٹرافی کے بارے میں ایک حیران کن حقیقت اکثر لوگوں کو چونکا دیتی ہے کہ قانونی طور پر اس کی قیمت صرف $1 مقرر کی گئی تھی۔ بظاہر یہ بات ناقابل یقین محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہی ٹرافی دنیا بھر میں کامیابی، عزت، شہرت اور پیشہ ورانہ عظمت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قیمتی ٹرافی کی قیمت صرف $1 کیوں رکھی گئی؟ کیا واقعی اس کی قیمت اتنی ہی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی قانونی اور تاریخی پس منظر موجود ہے؟ آسکر ایوارڈ، جسے سرکاری طور پر اکیڈمی ایوارڈ آف میرٹ کہا جاتا ہے، امریکی فلمی صنعت کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ ہر سال اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنس ایمپاس کی جانب سے ان فنکاروں اور فلم سازوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے شعبے میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو۔ اس ایوارڈ کا آغاز 1929 میں ہوا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ نہ صرف ہالی ووڈ بلکہ پوری دنیا میں فلمی معیار کی سب سے بڑی علامت بن چکا ہے۔ آسکر ٹرافی تقریباً 13.5 انچ لمبی اور تقریباً 3.8 کلو گرام وزنی ہوتی ہے۔ اس کا ڈیزائن ایک ایسے نائٹ پر مشتمل ہے جو تلوار تھامے فلمی ریل پر کھڑا دکھایا گیا ہے، جو فلمی صنعت کی بنیادی شاخوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ابتدائی برسوں میں ٹرافی کانسی سے تیار کی جاتی تھی اور اس پر 24 کیرٹ سونے کی تہ چڑھائی جاتی تھی، جبکہ موجودہ دور میں اسے بریٹانیا میٹل سے تیار کیا جاتا ہے، جس پر 24 کیرٹ سونے کی باریک تہ چڑھائی جاتی ہے۔ ایک ٹرافی کی تیاری پر کئی $100 خرچ ہوتے ہیں۔ یہ لاگت تقریباً $300 سے $500 تک ہو سکتی ہے، تاہم اس کی اصل اہمیت اس کے عالمی وقار میں پوشیدہ ہے۔ 1951 سے ایمپاس نے ایک قانونی شرط نافذ کر رکھی ہے، جس کے مطابق اگر کوئی آسکر ایوارڈ یافتہ شخص یا اس کے ورثہ مستقبل میں اپنی ٹرافی فروخت کرنا چاہیں تو وہ اسے براہ راست کسی عام خریدار، نیلام گھر یا کلیکٹر کو فروخت نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے انہیں ٹرافی ایمپاس کو پیش کرنا ہوتی ہے اور ایمپاس اسے علامتی قیمت یعنی $1 پر واپس خریدنے کا حق رکھتا ہے۔ اسی قانونی شک کی وجہ سے تاثر پیدا ہوا کہ آسکر کی قیمت صرف $1 ہے۔ دراصل 1950 کی دہائی میں چند افراد نے آسکر ٹرافیوں کو منافع کے لیے فروخت کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایمپاس کو خدشہ تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو دنیا کا سب سے بڑا فلمی اعزاز محض ایک تجارتی شے بن جائے گا۔ اسی خطرے کے پیش نظر 1951 میں قانون نافذ کیا گیا تاکہ آسکر کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت محفوظ رہے اور سرمایہ دار افراد صرف دولت کے بلبوتے پر یہ اعزاز حاصل نہ کر سکیں، بلکہ یہ ٹرافی صرف اس فنکار کی کامیابی کی علامت رہے جس نے اسے اپنی صلاحیت سے حاصل کیا ہو۔ 1951 سے پہلے دیے گئے آسکر ایوارڈز پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوتی، اسی لیے کئی تاریخی آسکر ٹرافیاں لاکھوں ڈالر میں نیلام ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر فلم گون ود دا ونڈ سے متعلق ایک تاریخی آسکر نیلامی میں لاکھوں ڈالر میں فروخت ہوا، جبکہ 1999 میں اس فلم کا 1939 کا آسکر ایوارڈ معروف گلوکار مائیکل جیکسن نے تقریباً $1.5 ملین میں خریدا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ان کی قدر بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن 1951 کے بعد حاصل ہونے والی ٹرافیوں پر قانونی پابندی برقرار رہتی ہے۔ اگر کوئی ٹرافی گم یا خراب ہو جائے تو مخصوص شرائط کے تحت متبادل ٹرافی دی جا سکتی ہے، لیکن اس پر بھی ملکیت کے یہی قواعد لاگو ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایوارڈ یافتہ شخص یا اس کے ورثہ ایمپاس کی اجازت کے بغیر ٹرافی فروخت کرنے کی کوشش کریں تو ایمپاس قانونی کارروائی کر سکتی ہے۔ ماضی میں مختلف عدالتی فیصلوں نے ایمپاس کے اس موقف کی حمایت کی، جس کے باعث جدید آسکر ٹرافیوں کی آزادانہ خرید و فروخت ناممکن سمجھی جاتی ہے۔ یہ قانون صرف اکیڈمی اور ایوارڈ یافتہ شخص کے درمیان نافذ ہوتا ہے، لہٰذا $1 کا آسکر دراصل ایک قانونی اصطلاح ہے جو صرف اس قانونی شرط کی نمائندگی کرتی ہے، جس کا مقصد ٹرافی کو تجارتی خرید و فروخت سے محفوظ رکھنا اور اس کے وقار کو برقرار رکھنا ہے۔ اسی منفرد قانون نے آسکر کو محض ایک سنہری مجسمہ نہیں بلکہ فن، محنت، تخلیقی صلاحیت اور عالمی سطح پر حاصل ہونے والی عزت و وقار کی دائمی علامت بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے فنکار اس ٹرافی کو دولت کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی پیشہ ورانہ کامیابی کے طور پر حاصل کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ایک آسکر جیتنے کے بعد فنکار کی عالمی شہرت اور فیس میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا نام فلمی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی آئندہ فلموں کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آسکر کی اصل قیمت کسی کرنسی میں نہیں ناپی جا سکتی۔